السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں عثمان بصرہ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکوپ آف بی ایس انگلش. کہ بی ایس انگلش کے اندر ہمارے پاس اسکوپ کیا ہے اس کا. کہ سب سے پہلی بات دو چیزیں ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور ہم نے یونیورسٹیز کیسے سلیکٹ کرنی ہے، کون کون سی یونیورسٹیز یہ پروگرام کروا رہی ہیں. تو پہلی بات، آپ نے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے لیے ایف اے، ایف ایس سی یا آئی سی ایس ان تینوں میں سے جو انٹرمیڈیٹ ہے اس کے اندر آپ کے 50% مارکس کم سے کم آپ کے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے اس کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ کار وہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس اپنے سٹیز میں دیکھو کون کون سی یونیورسٹیز یا کالجز ہیں جو آپ کو یہ پروگرام آفر کروا رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر کورسز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بی ایس انگلش کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں. تو بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس جو ہے یا گھر سے تھوڑا دور تو یا اسی سٹی میں یا ایک دو سٹی کے اندر تو وہیں پر ہی ایڈمیشن لیں، بہتر یہی ہے. لیکن اگر آپ نے ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کے اندر جانا ہے تو ان میں قائد اعظم، کامسیٹ، پنجاب تو اور بہت ساری پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں جو بی ایس انگلش کا جو ہے پروگرام کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ ہم نے اس کے کیریئر کی بات کرنی ہے. تو کیریئر کے اندر یہ ایک بہت اہم فیلڈ ہے. آپ کسی بھی لینگویج کا کورس کریں، چاہے آپ بی ایس اردو کریں، بی ایس انگلش کریں یا کسی اور لینگویج میں کورس کریں، تو وہ اس کی ایک اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ انگلش جو ہے وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے ہماری پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اگر جابز کرنی ہے تو جاب کے لیے آپ اس میں سب سے پہلی آپ جو جاب کر سکتے ہو وہ ٹیچنگ ہی کر سکتے ہو. کہ آپ پرائمری، مڈل یعنی کہ اسکول، اکیڈمی، کالج یا یونیورسٹی، آپ ان چاروں جو پلیٹ فارم ہے آپ وہاں پر جا کر پڑھا سکتے ہیں. تو وہاں پر پرائمری، مڈل، ہمارے پاس جو میٹرک، انٹر، بیچلر، یہ چار جو پانچ جو میڈیم ہیں، یہاں پر ہمارے پاس انگلش جو ہے وہ ایک تو پہلی بات تو وہ کمپلسری ہے کہ انگلش کا ایک اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی آج کل تو پرائمری اور مڈل کے سکولز کے اندر بھی ہمارے پاس جو میڈیم ہے وہ انگلش ہے. کہ آپ نے اگر سائنس پڑھنی ہے تو وہ بھی انگلش میں، فزکس پڑھنی ہے تو انگلش میں، کیمسٹری انگلش میں، یعنی کہ یہ میڈیم بن جاتا ہے. تو ہمارا جو سبجیکٹس کا میڈیم ہے وہ سارے کا سارا ٹوٹلی انگلش میں ہے. تو اس لیے انگلش کی اہمیت کو ہم مد نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ انگلش جو ہے یہ آج کل کے دور میں اگر ان شارٹ میں یہ کہوں تو یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. انگلش ہم صرف پاکستانی نہیں سیکھ رہے، ہمارے پاکستان کے اندر اردو کے اندر تو چھوڑیں، ہمارا جتنا بھی آفس ورک ہوتا ہے وہ سارا انگلش کے اندر ہوتا ہے. انگلش صرف پاکستانی نہیں، اگر آپ کسی فارن کنٹریز دیکھیں تو بہت ساری کنٹریز ہیں جن کا آفس ورک جو ہے وہ انگلش کے اندر ہے. کیونکہ انگلش ایک تو آسان ہے اور دوسرا اس ایک آسان لینگویج ہے اور انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. بہت ساری کنٹریز ہیں جن کا اپنا جو سارا کام ہے وہ بھی انگلش کے اندر ہوتا ہے. جیسے اگر ہم نے کہیں پر بھی اپنے کسی گورنمنٹ آفس یا پرائیویٹ آفس یا پھر کہیں پر بھی ہمیں کام پڑے تو اگر ہم جا کر دیکھیں تو ان کے سارے ڈاکومنٹس، ان کا جو ڈسپلن، ساری چیزیں جو فارمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے انگلش کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ لازمی مضامین کے اندر ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہمارا نالج نہیں ہے، کہ اگر ہم نے بی ایس انگلش تو کیا لیکن بس ہم نے ایسے ہی کر لیا کہ ہم نے پاسنگ مارکس لے لیے تو ختم، ہم نے خود کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا، ووکیبلری ہم نے یاد نہیں کی، میننگز ہم نے یاد نہیں کیا، اپنی گرامر کو ہم نے اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا، اور ہمیں یعنی کہ انگلش اچھے سے ہم نے بولنا اور لکھنا اور مطلب نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوں گی آگے جا کر. تو ٹیچنگ کے اندر اگر ہم ٹیچنگ کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس کے اندر ہم 3-4 چیزوں کو ہم نہیں بھولیں گے. وہ یہ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی بھی بندے نے پاکستان سے باہر جانا ہے، فارن کنٹریز میں جانا ہے، تو 2 ٹیسٹ وہ ضرور دے کے جاتا ہے. یا تو وہ آئلٹس کا ٹیسٹ دے گا یا پھر وہ ٹافل کا ٹیسٹ دے گا. تو ان دونوں کے لیے بھی آپ پریپریشن کرا سکتے ہو. ان کے جو 4 چیزیں ہوتی ہیں، رائٹنگ، لسننگ، اس کے بعد اسپیکنگ اور ایک اور ہوتی ہے، تو یہ 4 چیزیں آپ ان کی تیاری کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ جسٹ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی پاکستان میں انگلش بولنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو آپ ان کو اسپوکن انگلش پہ بھی آپ انہیں کوچنگ کر سکتے ہو. آن لائن کوچنگ ہو سکتی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. آپ انہیں گائیڈ کریں کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو آن لائن کوچنگ کرواتا ہوں، آپ اسپوکن انگلش کی آپ انگلش جو ہے وہ اچھے سے بولنا سٹارٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس
جب ہمارا کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے تو پیچھے سے یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی جیسے یونیورسٹیز ہے یا انڈین یونیورسٹیز ہیں وہ پیچھے سے لکھ کر دیتی ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے جو پچھلا ان کا جو وہ تھا کورس گزرا ہے، جیسے اگر ہم نے بی ایس میتھ، بی ایس فزکس، بی ایس کیمسٹری یا ایون ہم نے کوئی بھی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نا انگلش میں پڑھا ہے، تو ان کا جو انگلش میڈیم ہے تو یہ آگے جا کر انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ یہ ایک لیٹر بنا کے دیتی ہیں، تو اس بیس پہ پھر ایک یونیورسٹی ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے جس کو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کہا جاتا ہے، تو اس ٹیسٹ کی تیاری بھی آپ لوگ کروا سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ ٹیچنگ کے انگلش کی اگر آپ ٹیچنگ کی بات کریں تو یہ ساری جو ہیں یہ انگلش ٹیچنگ میں ہی آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ سی ایس ایس بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے، کمپٹیٹیو ایگزام ہے، سی ایس ایس ہو گیا یا پی ایم ایس ہو گیا، تو اس کو دینے کے بعد آپ ڈائریکٹ 17ویں اسکیل پہ آپ کی جو ہائرنگ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہو، اچھے نمبر لیتے ہو تو آپ میرٹ کی بیس پر آپ 17 اسکیل پہ جاب کر سکتے ہو۔ تو ایک چیز کے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس بی ایس سی ایس ایس ہے اس کے اندر ایک تو ہم نے ایسے رائٹنگ ہے، ایک ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے 100 نمبر کا جس کے اندر ہم نے ایسے لکھنا ہوتا ہے، وہ انگلش کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ انگلش کا ایک باقاعدہ 100 نمبر کا، مطلب 200 نمبر تو ہم یہاں پہ کور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ اس کا میڈیم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی سبجیکٹ چوز کیا ہے، کوئی ایون کو ہم نے دوسرا سبجیکٹ چوز کیا تو اس کے اندر بھی ہم نے ساری کی ساری انگلش کے اندر لکھنا ہوتا ہے، تو ایک چیز وہ۔ اور میڈیا کی برانچ کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ انگلش کو استعمال کرتے ہیں میڈیا میں، جیسا کہ آج کل انٹرنیشنلی مطلب نیوز ہوتی ہیں کہ ہم نے یوٹیوب پہ یا پھر چینلز کو بہت دور دور تک دیکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم لوگ میڈیا کے اندر جب ہم بہت دور تک واسٹ میجورٹی دور تک ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ پھر انٹرنیشنل لینگویج جو انگلش ہے اسی کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اردو کے اندر اگر ایک نیوز کو کاسٹ کیا جائے تو وہ صرف پاکستان کے اندر ہی دیکھی جا سکتی ہے، یہ چند ایک انڈیا یا پھر بنگلہ دیش اس میں بھی چند لوگ ہی اردو کو سمجھ پاتے ہیں، زیادہ تر وہ، لیکن اگر آپ انگلش میں اپنا کنٹینٹ کو بنائیں گے انگلش میں ہوگا تو وہ بہت فارن کنٹریز میں بھی، مطلب اگر آپ وہ جاپان ہو گیا، یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں وہاں پر انگلش کو سمجھا بھی جاتا ہے اور وہ لکھا بھی جاتا ہے، ان کی بھی آفس لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ انالسٹ، رائٹر، کنٹینٹ رائٹر اور کریٹیو رائٹر اس کے اندر بھی ہم جا سکتے ہیں کہ اگر ہماری انگلش میں گریپ ہے، ہمیں میننگز آتے ہیں، ہم اچھا لکھ سکتے ہیں، ہماری گرامر اچھی ہے، ووکیبلری ہماری اچھی ہے، تو ہم لوگ اس کو دو طرح سے، ایک تو آپ کرو کہ اپنا فزیکلی اس کو لکھو اور پرنٹ کراؤ، دوسرا آپ اس میں فری لانسنگ کر سکتے ہو، ایک تو آپ کوچنگ کر سکتے ہو یوٹیوب کے اوپر کہ انہی چیزوں کی، مطلب انالسٹ کی کہ آپ رائٹر ہو، آپ رائٹنگ کرتے ہو، کنٹینٹ رائٹر ہو یا کریٹیو رائٹر ہو، بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی موجود ہیں جہاں پر آپ اپنا ایسے رائٹ کر سکتے ہو، کنٹینٹ رائٹ کر سکتے ہو کسی چیز کے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فارن این جی اوز ہیں جن کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، یا پھر ایون کو وہ کسی اور کنٹری کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کو 2 یا 3 لینگویج آتی ہیں اس کے ساتھ میں انگلش آتی ہے تو آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بھی ثابت ہو سکتے ہو۔ اس کے لیے تھوڑی سی بس بندے کو گائیڈ لائن دینی پڑتی ہے کہ ٹرانسلیٹر کے لیے، اور پھر آپ اس کو ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں۔ اسی طرح اگر بکس رائٹنگ کی بات کریں، کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ اگر بکس کوئی پبلش ہوتی ہے تو سم ٹائم جیسے پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے، اسی طرح انڈیا کے اندر اور بہت ساری لینگویج ہیں، اسی طرح فارن کنٹریز کے اندر ہر کنٹری کی ایک اپنی لینگویج بھی ہے، اگر وہ اس کے اندر بک لکھی ہوئی تو آپ اس بک کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو انگلش کے اندر، اگر وہ ٹرانسلیٹ انگلش کے اندر ہوئی ہے تو آپ اس کو اوور ویو کر سکتے ہو، اس کے اندر اگر کوئی مسٹیک ہے، گرامر ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے، یا پھر ایون کوئی لائن میں مسٹیک ہے، یا پھر اس کو ترجمہ اس کا صحیح کیا نہیں ہوا تو آپ اس کو بھی ریپلیس کر کے اس کو چینج کر کے یا پھر وہاں پر بھی آپ جاب حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح پبلشرز جہاں پر پبلش ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس پبلش بکس وغیرہ پبلش ہوتی ہیں یا نوٹس کسی کے پبلش ہوتے ہیں تو وہ انگلش کے اندر اگر ہیں تو آپ ان کو اوور ویو کر سکتے ہو، پبلشرز کے پاس جا کر ان کی کتابوں کو چھپنے سے پہلے اس کو اوور ویو کریں اور اس کی آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی۔
اس کے بعد یہ تو وہ تھی کہ جن سے ہم انگلش کا اسکوپ مطلب یہ اتنا تقریباً ایوریج تھا، اور بے شک انسان کا نالج ناقص ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو، آپ مزید سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا۔